گرامیہ قدر پھر اولاد کے ساتھ تعلق اور بھی مضبوط کیجئے، اور وہ کیسے؟ دیکھیے، رب نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب بتائیے، رب کے حکم کے بعد کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم یعنی دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کوئی بات کہہ دینا، ہم کسی اور سے مشورہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں ماں باپ نے کہا ہے یقیناً درست ہے، اس کو کر گزرو، اور یقیناً اللہ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہراً درست نہ بھی لگتا ہو، اس کی عمر کا تجربہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خلوص کی برکت ہوتی ہے کہ ان کی بات ماننے میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ وہ اولادیں جو سوچ سوچ کے ہر کام کرتی ہیں، ان کی نسبت وہ اولادیں جو ماں باپ کی اطاعت میں لگی رہتی ہیں، ماں باپ کی اطاعت میں لگے رہنے والی اولاد جیسی سکھ پانے والی کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ظاہر میں وہ کام مشکل بھی لگتا ہو، لیکن ان کی عمر کا تجربہ، ان کی گزری ہوئی زندگی کے سبق اور ان کی پرخلوص دعائیں اور نیک تمنائیں جب شریک ہوتی ہیں تو نتیجے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور گرامیہ قدر جسے رب کہہ رہا ہو بیٹے کو ذبح کرو، اور ہو بھی خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست ہو جو تن من دن اولاد اور جان اور وطن سب کچھ رب پر قربان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں، خلیل اللہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود تعلیم دی، تربیت دی کہ اپنی اولاد کو مشوروں میں شامل کرو۔ آج ہم بھی اس کا احساس پیدا کریں۔ ہر وقت اولاد کو آرڈر دیتے رہنا، حکم دیتے رہنا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بسا اوقات اولاد نفرت کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی گھر کے معاملات میں انہیں شریک کر کے ان سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے کو اہمیت دیں۔ رشتہ لینا دینا ہو، کوئی کاروبار کرنا چھوڑنا ہو، کسی کے ساتھ تعلق بنانا ترک کرنا ہو، اولاد کو جمع کریں، انہیں پوچھیں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری اولاد بتاؤ اس معاملے میں مشکل ہے، ہم کیسے نکلیں؟ اس سے اولاد کے ساتھ دوستانہ پیدا ہوتا ہے، تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں احساس بیدار ہوتا ہے کہ باپ ہمیں حیثیت دیتا ہے اور باپ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے، اور پھر وہ مشورے میں آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ سوچتے رہتے ہیں ابو جی نے اب یہ مشورہ مانگا کیا کریں؟ انہوں نے خود پوچھا بتاؤ بیٹا فلاں جگہ تمہارا رشتہ کریں نہ کریں؟ سوچتا ہے باپ کو اب جواب دینا ہے، باپ کو کہنا کیا کہیں۔ اور وہ ماں باپ جو اولاد کے ساتھ دوستی کا ایسا تعلق قائم کریں کہ انہیں معاملات میں شریک کریں اور ان سے پوچھیں، ان کے مشورے کو اہمیت دیں، کبھی بھی ان کی اولادیں ان سے دور نہیں ہوتی، نفرت میں نہیں آتی، ان کے اندر ایک انس پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ رب نے کہا بیٹا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، امر ربی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ فرمایا فانظر ماذا تری، بیٹے اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے، ذبح کروں نہ کروں؟ اب یہاں بات بڑی مشکل میں آ جاتی ہے کہ بیٹا تو کچھ بھی جواب دے سکتا تھا، لیکن یہ لوگوں کی رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا لخت جگر ہے، اگر میں خلیل اللہ ہوں تو یہ بھی ذبیح اللہ بنے گا۔ پتہ تھا کہ بیٹے کو حلال کھلایا ہے، پتہ تھا کہ اس کی غذا کس خون سے اور کس دودھ سے ہے۔ کہا بیٹے بتاؤ کیا کریں، تمہیں ذبح کروں نہ کروں؟ چھری ہاتھ میں ہے، تیاری ہے، پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں، لٹانے والے ہیں۔ کہا بیٹا بولو ذبح کر دوں؟ اب ہوا کیا؟ اگر نہ پوچھتے آنن فان یک بارگی بیٹے کو ذبح کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ بن جاتے، لیکن بیٹا تو ذبیح اللہ کے درجے پر فائز نہ ہوتا۔ جب بیٹے سے کہنا بیٹا تم مشورہ دو کیا کریں، تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ابھی تو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، اگر بعد میں کوئی اور بھی حکم مل جائے تو میری عرض یہ ہے اس پر بھی عمل کر دیجئے گا۔ یعنی ذبح کے بعد رب کہہ دے اس کی کھال اتارو تو ابا جی میرا ارادہ اس میں بھی شریک سمجھیے گا۔ اب ہوا کیا؟ بیٹے سے مشورہ کیا کہ رب کہہ رہا ہے اب تم بتاؤ کر دوں؟ بیٹے نے کہا ابا جی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جی آپ اللہ کے فضل سے مجھے صبر والا پائیں گے، کر دیجئے، اور جو رب کہہ رہا ہے وہ بھی کریں، جو آئندہ کہے گا وہ بھی کر دینا۔ گرامیہ قدر جہاں بیٹے کی اطاعت شیاری کا پتہ چلا،
وہاں چلا کہ باپ بیٹے کو شریک مشورہ کر کے اگر ظاہراً ایسا بھی عمل کرے جس میں بیٹے کا نقصان ہوتا ہے، بیٹا تب بھی تیار ہوتا ہے، کہتا ہے باپ نے مجھے اہمیت تو دی ہے نا، مشورہ تو کیا ہے، شریک تو کیا ہے۔ اور وہ ماں باپ جو ہمیشہ اپنے آرڈر پر ہی اولاد کو لگائے رکھتے ہیں، نفرت ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی نہ کر کے اوروں کی دوستی کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اولاد سے اتنی دوستی قائم کرو کہ اللہ کے احکامات میں ان کے ساتھ مشاورت کرو اور انہیں مائل کرو اس طرف کہ وہ اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، اور اپنے کار خیر میں ان کے ساتھ مشورہ کرو اور انہیں شریک کرو خیر کے کاموں میں، تاکہ تمہارا تعلق ماں باپ کے ساتھ ایک دوستانے کا تعلق بھی ہو اور برے لوگوں کے دوستانے سے بچ کے وہ تمہارے ساتھ رہ کے اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں۔ اور دیکھیے اس سے آگے چلیے، ہم عمومی طور پر بچہ پڑھنے والا ہو، پڑھ کے آئے تو گھر میں معمولی اس سے کام لینے سے بھی ہچکچاتے ہیں، تھکا ہوگا یا اپنا بقیہ کام کر لے، ہوم ورک کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، یعنی کار خیر میں اولاد کو ساتھ شریک کرو تاکہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور اس جذبے کی وجہ سے ہمیشہ وہ خیر کو ہی سر انجام دیں۔ اب بچہ تو چھوٹا ہے، باپ جوان ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے دینے ہیں، مزدور کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزدور کہیں اور سے نہیں تلاش کیا، کہا بیٹا رب کا گھر بنانا ہے، خیر کا کام ہے، پتھر تم مجھے پکڑاتے جاؤ اور دیوار میں بناتا جاتا ہوں۔ یعنی خیر کے کاموں میں اولاد کو ساتھ شریک کرو، مشقت کا عمل بھی کیوں نہ ہو لیکن اچھا ہے تو اولاد کو شریک کرو۔ آج وہ اس کار خیر میں شریک ہوں گے، کل اور معاملات میں بھی تمہارے ساتھ شرکت کریں گے۔ اولاد کو خیر کے کسی کام سے دور نہ رکھو، حتیٰ کہ مشقت کا عمل بھی ہو تو اس میں انہیں اپنے ساتھ رکھو۔